ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ایڈولسنس کے حوالے سے میں سامنا طارق سے. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. میں سامنا جیسے کہ بات ہو رہی تھی ایڈولسنس کی اور اس میں پیش آنے والی خرابیوں کو تو ہم نے ڈسکس کیا. اسی طرح سے اگر ہم بات کریں ان چیزوں کو صحیح کرنے کی تو کس طرح سے، کیونکہ والدین کے پاس میرے خیال سے اس سے پہلے بہت اچھا موقع ان کے پاس موجود ہوتا ہے، یعنی زندگی کے اس موڑ سے پہلے جب بچہ ان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے، جب وہ اس کے اوپر کنٹرول رکھتے ہیں یا اختیار رکھتے ہیں. کس طرح سے اس کی پرورش کی جائے کہ حد سے زیادہ اسٹرکٹنس کی وجہ سے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج بھی نہ ہو، اور اسی طرح سے اس کو آزادی ملے تو اتنی ملے جتنی جائز ہے، جتنی اس کی ضرورت ہے. اس طرح کا جو ماں باپ ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، ان کو اس طرح کا ماحول بنانا چاہیے، نہ زیادہ سخت ہو نہ زیادہ نرم ہو. ایک میانہ روی ایک ورڈ ہے، بہت اچھا اس کو اپلائی کریں. بہت زیادہ فرینڈلی بھی نہ بن جائیں کہ ماں باپ اپنی ویلیو وہ کھو دیں، کہ مطلب یہ کہتے ہیں ہم مطلب ٹرسٹ قائم کریں ایک دوسرے پہ، بھروسہ وہ کریں بچے آپ کو ہر بات بتانے کی. اس طرح کا ماحول رکھنا چاہیے. لیکن آج کل کے بچے یہ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ والدین کی بات مانتے ہیں، ان کو ممیز بوائے کہتے ہیں کہ جی یہ تو ممیز بوائے ہے، یہ تو اپنی بالکل ماما کا بات مانتا ہے. یہ پیئر پریشر میں بھی آ جاتا ہے. لیکن اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے. اگر آپ کا اس طرح کا پروگرامنگ ہو جائے گی، اگر آپ اپنے والدین کی بات مانیں گے، اگر آپ ٹائم پہ گھر آ جائیں گے، تو اس میں آپ کی اپنی نیند، آپ کی اپنی ایپیٹائٹ، آپ کی ہر چیز بیلنس رہے گی اور آپ کو ایک کامیاب زندگی گزارنے کا موقع ملے گا اس طرح. لیکن ایک بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو نیو جنریشن مدرز ہیں، مجھے ان کو بھی ایک میسیج دینا ہے کہ پلیز وہ بھی اپنی پارٹیز اور ان کو بھی بہت زیادہ انوالو ہیں. وہ اپنے جس طرح سے ہماری گرینڈ مدرز نے ہمارا خیال رکھا تھا، جو ہماری اس نسل نے خیال رکھا تھا، میری ریکویسٹ آج کل کی مدر سے ہے پلیز کہ وہ بھی اپنے بچوں کو اسی طرح پالیں جو پرانی عورتوں نے پالا تھا. کیونکہ آج کل کی ماؤں کے پاس اپنے بچوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. وہ ان کی کٹی پارٹیز ہی نہیں ختم ہوتی ہیں. وہ 4 بجے تک اپنے بچوں کو چھوڑ کو پتہ ہی نہیں ہے والدین کو کہ جی بچے کدھر ہیں. تو ظاہر ہے پھر جیسا آپ بال پھینکیں گے اسی طرح ہی ریئیکشن ہوئے گا نا. وہی والا حال ہے. اگر آپ پیرنٹس، یہاں پہ پیرنٹس کو بھی امپرومنٹ کی ضرورت ہے، پیرنٹل اچھا کرنے کی. اچھا، اسی طرح سے جب بات آتی ہے آئیڈینٹی کی، خاص کر آپ کی اپنی ذاتی آئیڈینٹی کی، تو جیسے کہ مجھے یہاں پر اس کنفیوژن میں جو سب سے بڑا پرابلم نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی شناخت کھو دی ہے، یا ان چیزوں میں شناخت تلاش کرنا شروع کر دی ہے جن چیزوں سے اس کا واسطہ نہیں تھا. تو اسی طرح سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر تھوڑا سا جیسے ایجوکیشن کی بات کی گئی تھی، ایجوکیشن کو ریوائز کیا جائے، جیسے ہماری اپنی جو ریالٹی ہے ہم ان چیزوں کو کافی پس پشت ڈالتے جا رہے ہیں. جیسے ایک سیدھی سی اگزامپل یہ ہے کہ اگر آپ سائنس کی کتاب کو دیکھیں تو وہ ہر لیول کے حساب سے بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں اسلامیات کو تو میرے خیال سے کلاس 5 سے لے کر گریجویشن تک وہ تو پتلی سی اسلامیات کی ایک بک ہوتی ہے، اسے آپ کیا اسلام سکھا سکتے ہیں کسی کو. تو نہ جاننا یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کو صحیح غلط کی تفریق نہ آئے اور پھر آپ غلط راستوں پر نکل جائیں. اور اگر نظر رکھی جائے تو کس حد تک نظر رکھی جائے، کیونکہ پیرنٹس کے لیے نظر رکھنا، بہت سارے پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد پر ان کی نظر ہو، وہ کسی غلط کام میں نہ پڑیں. یا اگر آپ یہ سوال کسی بھی فادر سے کریں گے تو وہ کہیں گے آپ کو کہ ایسا وہ چاہتے ہیں. تو یہ اگر نظر رکھی جائے تو کس حد تک رکھی جائے؟ دیکھیں اس طرح نظر رکھنی چاہیے کہ بہت زیادہ پیرانوائڈ بھی نہیں ہو جانا چاہیے، بہت زیادہ شکی بھی نہیں ہو جانا چاہیے. بہت زیادہ سوال کرنے سے بھی بچہ بہت زیادہ تنگ ہو جاتا ہے، بات بات پہ کہ تم کدھر گئے تھے، کب آؤ گے، کتنا، اتنا اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے. کہ بچے کو ایک تھوڑا سا ایک اچھے طریقے سے سمجھا دو کہ آپ نے اس واپس آنا ہے، اس وقت پہ آنا ہے. اس کو ایک حد دے دو، ایک فریڈم دے دو، ایک لمٹ دے دیں کہ یہ آپ کی لمٹس ہیں. ایک ہوتا ہے بہت زیادہ اگر آپ بہت پوچھو گے اس سے بار بار کہ آپ 5 منٹ بعد فون کریں موبائل پہ، تو پھر وہ اپنے فرینڈ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوگا. اتنی بھی مطلب ڈسٹربنس نہیں کرنی چاہیے. یہاں پہ میں تھوڑا سا پیرنٹس کا طرف سے بات کر رہی ہوں یہ کہ ان کو بھی ایک لمٹ دینی چاہیے ایجوکیشنل وائز. اپنا کمپیریزن نہ کریں کہ جی میرے فلانے بچے کا تو یہ والا رزلٹ آیا. اپنے سبلنگ سے بھی نہیں وہ کرنا چاہیے کہ اس کا A گریڈ آیا تو تمہارا B آیا. تو وہ بچہ آپس میں کمپلیکس میں چلا جائے گا اور ان کی جیلسی سٹارٹ ہو جائے گی آپس میں. اگر ایک ماں اگر یا پیرنٹ باپ اپنا دوسرے بچے سے کمپیئر کرے گا تو. اچھا، اسی طرح سے آج کے دور میں اگر بات کی جائے تو ہماری نیشن وائز دیکھا جائے تو ہمارے اندر 2 بہت بڑی پرابلمس ہیں. ایک تو ہماری سوچ بڑی مٹیریلسٹک ہو گئی ہے، فائدے اور نقصان پر ہم لوگ فوکسڈ ہوتے ہیں، اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں سوچتے.
اسی طرح سے دوسری جو میں پرابلم دیکھتا ہوں وہ انکنٹرولڈ اگریشن ہے یا قوت برداشت کی کمی ہے. ان دونوں چیزوں کے حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جہاں تک بات ہے فائدے نقصان کی، یہ بھی والدین ہی بناتے ہیں. بالکل. کیونکہ بچے کو کہا یہ جاتا ہے کہ تم یہ پاس کر لو، یہ کلاس پاس کر لو، یہ پوزیشن آنی چاہیے تمہاری، یہ چیز تمہیں مل جائے گی. بالکل بالکل. کس طرح سے اس کو ریوارڈ بھی دیا جائے اور صحیح طریقے سے ریوارڈ دیا جائے، کوئی ایسا ریوارڈ دیا جائے جس کے بعد وہ کنسٹرکٹیو ہو، نہ کہ ڈسٹرکٹیو ہو، یا اس کی سوچ یا اس کے دیکھنے کا زاویہ جو ہے وہ ایک ہی سائڈ تک رہ جائے، باقی رہے، اور اس کا ٹنل ویژن ہو جائے. آپ کی اس بات پہ میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ جو فادر ہوتے ہیں وہ اپنے بچے کو وہ کہتے ہیں وہ والی ڈگری لو جس میں سب سے زیادہ پیسہ ہے. یہ بھی ہوتا ہے. اب کوئی بچہ آرٹسٹ بننا چاہتا ہے، اس کو وہ آرٹسٹ نہیں بننے دیتے، یا کوئی رائٹر بننا چاہتا ہے، اس کو کوئی رائٹر بھی نہیں بننے دیتے کیونکہ اس میں پیسہ کم ہے. آپ وہ کہیں گے وہ کام کرو جیسے بہت. اب ہر انسان کا ایک اپنا دماغ ہے. اگر کوئی بچہ میوزیشین بننا چاہتا ہے تو اس کو بننے دیں، مطلب اس کو روکے نہیں. اس کی جو انسٹنکٹ ہے اس کو اس حساب سے چلنے دیں. اب کوئی پیرنٹس کہیں گے آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، حالانکہ وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہے. ایک امپوزنگ چیز ہوتی ہے، وہ بہت غلط ہو جاتی ہے. یہ بہت کیریئر کے اندر اس کو راستے تو دکھائے جائیں لیکن ان راستوں پر دھکیلا نہ جائے. اس وجہ سے بہت کوئی انجینئر، جیسے بڑی مشہور ایک مووی بھی آئی تھی 3 ایڈیٹس، جو سب نے دیکھی ہے، جو یوتھ نے، اور یہ بہت اچھی مووی میں سے بولوں گی کہ واقعی زبردستی اس میں انجینئرنگ کا اگر کوئی نہیں بننا چاہتا تو آپ اس کو انجینئر نہیں بنا سکتے کسی کو. ہر ایک کی اپنی یہ چیز ہوتی ہے. اس وجہ سے بہت فرسٹریشن آپ کے اندر آتی ہے، پھر آپ ایک بہت اپنے پروفیشن میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا، گھر کے اندر جیسے آپ نے بتایا تھا کہ پیرنٹس جو بھی چیز گھر کے اندر دیتے ہیں بچے کو، اولاد ان چیزوں کو ٹیک اپ کرتی ہے اور آگے یعنی باہر دنیا میں جب وہ نکلتا ہے تو وہ بچہ انہی چیزوں کا ڈسپلے کر رہا ہوتا ہے. ڈسپلیسمنٹ. جی. تو گھر کے اندر جو چیزیں ملتی ہیں، یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق بچے سے براہ راست نہیں ہوتا، لیکن بچہ ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر والدین کے جھگڑے، والدین کا آپس میں بات کرتے وقت لب و لہجہ، جی، یا زبان جس طرح کی وہ استعمال کرتے ہیں، اگر وہ غیر اخلاقی ہو یا آپس میں کوئی غصے میں ان کو اپنی زبان پر قابو نہ رہتا ہو، یہ چیزیں جب بچوں کو ملتی ہیں تو یہ ان کی سوچ میں تبدیلی یا ان کے اندر ٹراما کا باعث بن سکتی ہیں. یہ بہت اچھا آپ نے سوال اٹھایا. میرے جو تھیسس جو میں نے لکھے تھے اس کا ٹاپک ہی یہی تھا کہ کنڈکٹ ڈس آرڈر اینڈ پیرنٹل ڈسکارڈ. یہ میں نے لنڈن میں میرے تھیسس میں نے کیے تھے، سٹیشن میری تھی. کنڈکٹ ڈس آرڈر کا مطلب ہوتا ہے اینٹی سوشل جب بچہ ہو جاتا ہے، اور جو پیرنٹل ڈسکارڈ اس کا کتنا تعلق ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے شروع میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ جب ماں باپ آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، لاؤڈ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ آرگیومنٹ کرتے ہیں، تو بچہ چھوٹا ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہ کس لینگویج میں وہ بات کر رہے ہیں. اور یہ جب ہمارے پیرنٹس کر سکتے ہیں، ہمارے رول ماڈل ہیں، تو پھر ہم کیوں نہیں کر سکتے. وہ اس کو فوراً اڈاپٹ کرتا ہے، اسی لہجے میں بات کرتا ہے، آرگیومنٹس کرتا ہے، اور باہر بھی اپلائی کرتا ہے. اس طرح اس کے فرینڈس میں بھی اس کی وہی ہیبٹ کریٹ ہو جاتی ہے. اور جو پیرنٹس آپس میں آرام سے بات کرتے ہیں، اور وہی بچہ پھر وہی سیکھتا ہے، اسی طرح سے اس کا لہجہ بھی ویسا بن جاتا ہے. اور جو چیخ کے بات کریں گے تو وہ بھی چیخ کے بات کرے گا. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ پیرنٹس کو سمجھنا چاہیے یہ چیزیں. میں سامنا ایک چیز جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں جن کا علاج یا جن معاملات کے اندر جو چیز درکار ہوتی ہے وہ صرف اور صرف پیرنٹس نہیں دے سکتے. یعنی ہمارے ہاں یہ بہت کم رواج پایا جاتا ہے کہ لوگ نفسیاتی مسائل کی بنیاد پر ڈاکٹر کے پاس جائیں، ماہر نفسیات کے پاس جائیں یا سائیکولوجسٹ کے پاس جائیں. تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بچے کے اندر اس خاص ایج میں کن تبدیلیوں کو دیکھنے کے بعد والدین کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اب ایک سائیکولوجسٹ کے پاس جایا جائے، ایویلیویٹ کرایا جائے کہ بچہ کہاں پر ہے، کوئی نفسیاتی مسائل تو ڈیولپ نہیں کر رہا جو اس کے لیے آگے پریشانی کا باعث بنے. سب سے پہلے پیرنٹس کو یہ چیک کرنا چاہیے ان کی ایپیٹائٹ، لاس آف ایپیٹائٹ، اور نیند ان کی کیسے ہو رہی ہے، وہ صبح ٹائم پہ اٹھ رہا ہے، رات کو وہ کب سو رہا ہے. اور اس کی گفتگو کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی روٹین کیا ہے. وہ بہت چپ رہنے لگ گیا ہے، وہ بہت زیادہ آئسولیٹ اپنے آپ کو کر رہا ہے، یا اس کی باتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے اس کا ڈپریشن ایپیسوڈ کس بات سے وہ بہت زیادہ کرائنگ اسپیل زیادہ بڑھ رہے ہیں، اس کو رونا بہت آ رہا ہے بچے کو، بات بات پہ وہ چڑچڑاپن اس کے اندر آ رہا ہے.
اور ان کو ضرور پیرنٹس کو چاہیے، سائیکالوجسٹ کے پاس ضروری نہیں ہے کہ آپ پاگل ہو گئے ہیں تو آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں، یہ ضروری نہیں ہوتا. آپ اپنے اسکول میں اکیڈمک پرفارمنس چیک کریں، آپ ٹیچر سے بات کریں کہ آپ کا بچہ کس پوزیشن پہ ہے، اس کی اٹینڈنس لسٹ چیک کریں کہ بچہ اسکول جا بھی رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے. یہ بہت ضروری سوال ہوتا ہے. گھر سے تو وہ کہتا ہے کہ جی ہم اسکول جا رہے ہیں، اور وہ ہوتا نہیں ہے. تو یہ آپ ٹیچر سے پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کی اٹینڈنس ہے کہ نہیں ہے. اور اگر نہیں ہے، اگر آپ نہیں ریفیوجل اسکول یا انسٹیٹیوٹ ہے آپ کا، تو آپ سائیکالوجسٹ، ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ہیں، کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، آپ ان کے پاس جائیں. اگر لرننگ ڈسیبلٹی بچے کے اندر ہے، ڈسلیکسیا ہے، اے ڈی ڈی ہے، کئی پرابلمس ایسی ہیں جو آپ کے آگے فیوچر میں پرابلم دے سکتی ہے، تو اگر آپ جلدی ریزالو کر لیں گے تو آپ کو کریئر میں پرابلم نہیں ہوگی. کیونکہ ہم لوگ شاید اس بات کا کچھ اسکولس کو پتہ ہوگا کہ ہم لوگ ایکسٹرا ٹائم دلواتے ہیں یہ اے لیولس کے بچوں کو. وہ یوں ہوتا ہے کہ جو بچوں کو لرننگ پرابلم اپنے ایگزام صحیح طرح سے کلیئر نہیں کر پاتے، ان کو یا ٹائم پہ نہیں کر سکتے، جن کو لرننگ پرابلمس ہوتی ہے، ہم برٹش کاؤنسل کے ذریعے وہ فارم سرٹیفائڈ سائیکالوجسٹ فل کرتا ہے اور ریکویسٹ کرتے ہیں کیمبرج یونیورسٹی سے، اور وہ ان کو الاٹ کرتے ہیں 20 منٹس ایکسٹرا ٹائم، اور ریڈر پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ کو وہ سوال سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. او لیولز اور اے لیولز کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس میں بچے کا فائدہ ہوتا ہے. اس میں کوئی وہ شرمانے کی بات نہیں ہے، یا اس میں کوئی اتنا اسٹگما لگانے کی بھی بات نہیں ہے. کیونکہ اس میں اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو یہ تو بہت اچھا ہے. آپ کو اچھی یونیورسٹی میں آگے جا کے ایڈمیشن مل جائے گا اگر آپ کو ایکسٹرا ٹائم مل جائے گا او لیولز میں یا اے لیولز میں. میں سامنے یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر باتوں کا سلسلہ یہیں سے واپس جوڑا جائے گا.